محترم بزرگان دین، میں نے جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے سال کے 12 مہینے طے کیے ہیں، اور سال کے 12 مہینے آج سے نہیں، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تب سے سال کے 12 مہینے ہیں۔ اور سال کے 12 مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جو ہے ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ اور رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے بہت خاص مہینے ہیں، بلکہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ان 4 مہینوں کے اندر لوگ جنگ نہیں کرتے تھے۔ یہ برکت والے مہینے ہیں، یہ خیر والے مہینے ہیں، یہ رحمتوں والے مہینے ہیں۔ تو محرم الحرام کا مہینہ، یہ جو لوگ تصور کرتے ہیں کہ منحوس مہینہ ہے، یا پھر اس مہینے کے اندر جو ہے شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، یا پھر اس مہینے کے اندر جو ہے اچھے کپڑے نہیں پہننا، یا پھر محرم الحرام کے مہینے کے اندر شادی کے تاریخ طے نہیں کرنا، دکان اچھی نہیں سجانا اور کالے کپڑے پہننا، اس کی اسلام میں کوئی اصلیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 360 دن بنائے، اور 360 دن کے اندر بزرگان دین کوئی منحوس دن نہیں ہے، سب دن اللہ کے پاس بابرکت ہے، لیکن فضیلتوں کے اعتبار سے کچھ دن ایسے ہیں جو دینوں سے بھی افضل ہیں۔ مثلا رمضان کا مہینہ کتنا برکتوں والا مہینہ ہے، دین تو وہی ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے دین پر اللہ نے فضیلت رکھی ہے۔ بھئی دین تو جمعرات بھی ہے، دین تو بدھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو تمام دنوں کا سردار بنایا ہے۔ منحوس دن کوئی نہیں ہے، سارے دین خیر والے ہیں۔ یہ خوارج کا طریقہ ہے، یہ روافض کا طریقہ ہے، یہ شیعہ کا طریقہ ہے جو محرم کے مہینے کو منحوس سمجھتا ہے۔ حالانکہ محرم الحرام کا وہ مہینہ ہے کہ شمائل ترمذی کے اندر حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اسی دن اللہ نے پیدا فرمایا، اور آگے لکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جو طوفان آنے کی طرف سے پانی پر چلتے رہی تو 10 رجب کو طوفان آیا تھا، تو نوح علیہ السلام کی کشتی 10 رجب کو چلنا شروع ہوئی، 6 مہینے تک پانی پر چلتے رہی، 6 مہینے تک۔ بالآخر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی مکہ المکرمہ آئی، کعبۃ اللہ کو 7 طواف کیا، اور جس وقت جودی پہاڑ کو آپ کی کشتی لگی تھی وہ 10 محرم کا دن تھا، اس دن اللہ تعالیٰ نے پانی کی سطح کو کم کر دیا تھا۔ یعنی جو پانی طوفان کی شکل میں آیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے مسلمانوں کو 6 مہینے کے بعد آپ کشتی سے نیچے اترے ہیں۔ ادریس علیہ السلام کو 10 محرم کو ہی اللہ تعالیٰ نے مقام بلندی عطا فرمائی، یعنی آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی 10 محرم کو ہوئی ہے۔
تو بزرگان دین 10 محرم کو اچھے واقعات ہوئے ہیں۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 محرم کو شہادت ملی ہے تو آپ کی شہادت میں غم منانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ بھائی قرآن و حدیث تو کہہ رہی ہے کہ تم شہادت کی موت اللہ سے مانگو۔ جب اللہ قرآن میں کہہ رہے کہ تم شہید کو مردہ مت کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ تم شہید کو جو ہمارے نام پہ مرتا ہے مردہ مت کہو، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ تو زندہ ہے تم جانتے نہیں ہو۔ آگے اللہ کہتے ہیں بل احیاء عند ربہم یرزقون، شہید زندہ ہے اور ہمارے پاس سے قبر میں روزی بھی کھاتا ہے۔ تو اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 محرم کو شہادت ملی ہے اور یہ لوگ ماتم کرتے ہیں، تعزیہ نکالتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، سینے کو پٹتے ہیں، تو گویا آپ کی شہادت پہ غم منا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے خلاف چل رہے ہیں، جبکہ حدیث و قرآن مسلمانوں کو شہادت کی تمنا کا حکم دے رہی ہے۔ تو جو لوگ محرم کے مہینے کے اندر دیکھو روافض کیسے کالے کپڑے پہنتے ہیں، 10 دن تک ان کے گھروں میں ماتم مناتے ہیں۔ محرم کا چاند دکھتا ہے تو 10 محرم تک گھر میں ماتم رہتا، چولہا بھی صحیح نہیں سلگتا، ماتم کی کیفیت رہتی ہے اور ہنسنا بولنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بتاؤ مجھے 10 محرم کو تعزیہ نکلتا ہے، لوگ ناچتے ہیں، گاتے ہیں، سینے کو پٹتے ہیں، کیا کوئی ہندو ان کے اس عمل کو دیکھ کر اسلام قبول کریں گا؟ بھائی آپ رستوں پہ ٹریفک جام کر رہے ہیں، سینے کو پٹ رہے ہیں، خدا کی قسم آج تک ماتم کے ذریعے کسی ہندو نے اسلام قبول نہیں کیا۔ وہ تو ہم سے پوچھیں گے یہ سب تماشا کیا ہے، یہ تو ہم کرتے تم کیا کر رہے؟ وہ بھی تو وہاں ناچتے ہیں، یہ بھی تو یہاں ناچتے ہیں۔ تو گھنٹوں سمجھانا پڑتا ہے، تب بھی بات سمجھنا مشکل ہے۔ تو بزرگان دین ہمیں قرآن و حدیث سے ایک راستہ ملا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا جنت میں؟ کہ جو مجھے مانے، میرے صحابہ کو مانے، وہ جنت میں جائیں گا۔ ہم نے حضور کا طریقہ دیکھنا ہے، ہم نے صحابہ کرام کی زندگی دیکھنا ہے، ان کی زندگی کیا ماتم والی زندگی تھی؟ اگر ماتم ہی اسلام میں جائز ہوتا تو سب سے بڑا ماتم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب وفات آئی تھی اور آپ نے دنیا کو چھوڑا تھا، اس تاریخ کو پورے دنیا کے مسلمان ماتم مناتے ہیں، لیکن حضور کی وفات پر بھی اسلام میں ماتم جائز نہیں ہے۔ اندازہ کرو آپ، سید الکونین کے وفات پر بھی ماتم جائز نہیں ہے۔ تو اسلام کا یہ حکم ہے، اگر کہیں کسی کا انتقال ہو جائے تو 3 دن تک سوگ منا سکتے ہیں، اور یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ 3 دن تک تم تعزیت کر لو، جنازے میں شریک نہ ہو تو 3 دن میں تعزیت کر لو۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور پاک علیہ السلام کے زوجہ محترمہ ہیں، ان کے کسی اپنی قریبی کا انتقال ہوا تو 3 دن کے بعد خوشبو منگائی اور خوشبو لگا لی، اور لوگوں سے کہا میں نے خوشبو اس لیے لگائی کہ اسلام میں صرف تعزیت 3 دن ہے، 4تھے دن نہیں ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو زمانہ گزر گیا اور آپ تک ماتم کر رہے ہیں۔ صرف وہ خاتون جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ منا سکتی ہیں،
لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو ایک زمانہ گزر گیا، 14 صدیاں گزر گئیں، اس کے باوجود لوگ آج تک ماتم کر رہے ہیں۔ یہ کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے، اور ماتم میں شرکت کرنا، ماتم کو دیکھنا، اس کو بھی اسلام نے گناہ قرار دیا ہے۔ بھائی قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کہ نیکی کے کام میں تعاون کرنا ایسا ہے، نیکی کرنے جیسا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ گناہ کے کام میں تعاون کرنا ایسا ہے جیسے خود گناہ کرنا ہے۔ آج ہم مسلمان، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائیں، اگر کہیں تعزیہ نکلتے ہیں تو لوگ ٹھہر کر ان کے تماشوں کو دیکھتے ہیں، جبکہ شریعت نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ تو بزرگان دین، محرم الحرام کا مہینہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، اور اس میں آپ کوئی بھی دن نکاح اور شادی کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ اور اپنے آپ کو جو ہے جتنے بھی رسومات ہیں، بدعات اور خرافات ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کریں کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے وہ معلوم کریں۔ آپ نے محرم کے مہینے میں کیا کیا تھا، یہ اپنے علماء سے باتوں کو معلوم کریں۔ میں آپ کو سناتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے مہینے میں کیا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے ابھی رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر محرم کے روزے کو فرض قرار دیا تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے، اب محرم کا روزہ مستحب بن گیا۔ تو آپ مکہ المکرمہ کے اندر تھے تو مکہ کے لوگ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ 10 محرم کا تو حضور بھی 10 محرم کو روزہ مکہ میں رکھتے تھے، لیکن مکہ المکرمہ کے سرزمین پر حضور نے 10 محرم کے روزہ رکھنے کا حکم کسی کو نہیں دیا، اکیلے رکھتے تھے اور مکہ کے لوگ رکھتے تھے۔ جب آپ مدینہ پاک تشریف لے گئے تو دیکھا مدینہ کے لوگ یہود و نصارہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں اور پورے شوق سے رکھتے ہیں۔ حضور نے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہود و نصارہ نے کہا کہ 10 محرم کا یہ وہ بابرکت دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو وقت کا سپر پاور ظالم فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی۔ اس خوشی کے اندر کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی شکرانے کے طور پر 10 محرم کو روزہ رکھا تھا کہ ظالم بادشاہ سے چھٹکارا مل گیا، تو ہم بھی اسی خوشی میں اور اسی شکرانے پر 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو اس سے کہیں زیادہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ان کے قریب میں ہیں۔ کیوں؟ تمام انبیاء علیہ السلام آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عمومی حکم دیا کہ تم 10 محرم کو روزہ رکھو۔ جب صحابہ نے 10 محرم کو روزہ رکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی کہ صحابہ نے سوال کیا، حضرت 10 محرم کا ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ میں یہودی بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، نصارہ بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تو ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ عبادت کے اندر ان کی موافقت ہو۔ یعنی کتنا شاندار سوال کہ عبادت کے اندر ہم ان کی موافقت نہیں چاہتے ہیں، یعنی ان کی مشابہت نہیں چاہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔
لیکن آئندہ سال نہیں آتا، اس سے پہلے ربیع الاول کے مہینے میں آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ابن عباس کی روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہما کہ حضور نے فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ رکھو اور ساتھ میں 9 کو ملا لو یا 11 کو ملا لو، تاکہ تم عبادت کے اندر یہود کی مشابہت تمہارے ساتھ نہ ہو جائے۔ دیکھو، جس مذہب نے عبادت کے اندر یہودی کی مشابہت کو پسند نہیں کیا ہے، کیا وہ مذہب اپنے لائف اور زندگی کے اندر کسی غیر کے طور طریقے کو پسند کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ صحابہ کرام کی کتنی شاندار تربیت کی تھی، سوال کر دیا حضرت وہ بھی رکھتے ہم بھی رکھیں گے، ہم نہیں چاہتے کہ عبادت کے اندر وہ اور ہم ساتھ میں ہو جائیں۔ آج بتاؤ کتنے مسلمان ہیں جو اہل یہود کے طریقوں پر چل رہے ہیں؟ کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کو اسلامی لباس پسند نہیں، اسلامی طور طریقہ پسند نہیں، جن کو شاعر اسلام پسند نہیں، جن کو یہود کے طور طریقے پسند، یہود کے جتنی بھی چیزیں آتی ہیں ماڈل اور جدید اعتبار سے وہ پسند۔ آج کتنے ایسے نوجوان ہیں جو عبادت تو چھوڑیے، جو اپنے ریئل لائف کے اندر، اپنے زندگی کے اندر یہودی کے کپڑے پہننا پسند کرتے ہیں، اور جس طریقے سے اہل یہود نیٹ پر یا کمپیوٹر پر جو نئی چیزیں اپلوڈ کرتا ہے، آج ہمارے نوجوان آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ دیکھو آپ کتنے بچے ہوں گے، چہرے پہ ماشاءاللہ داڑھی ہوں گی، لیکن آپ کو بالکل اسلامی طریقے پہ نظر نہیں آئیں گے۔ دیکھو ان کے چہرے مہروں کو، بال تو سر پہ ہوں گے لیکن اسلامی طریقے کے بال سر پہ نہیں ہوں گے، کئی چھوٹے ہوں گے تو کئی بڑے ہوں گے۔ یہ سب یہودی کے طریقے ہیں، اور میرے حضور نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت کو اختیار کرے گا، اللہ حشر کے میدان میں اس کو اسی کے ساتھ میں کھڑا کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ آنکھیں کھولنے کا وقت ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں اور ہمارا رخ کدھر ہونا چاہیے؟ کیا وہ صحابہ کرام کی زندگی ہم بھول گئے جن کے بیچ سے مانگ نہیں نکلتی تھی تو سردی کے موسم میں لوہے کو گرم کر کے اپنے سر کے بیچ میں اس لوہے کو رکھ دیا، سر کے بیچ سے مانگ تو نکل گئی، خون بھی نکلنا شروع ہوا، چہرے پر مسکراہٹ، پوچھنے پر بتایا کہ حضور بیچ کی مانگ نکالتے تھے، مجھ سے بیچ کی مانگ نہیں نکلتی ہے، اس واسطے میں نے گرم لوہے کو بیچ میں رکھ دیا تاکہ حضور کی سنت میرے سر پہ زندہ ہو جائے۔ کیا ہم یہ طریقے بھول گئے؟ کیا عبداللہ بن عمر کا وہ طریقہ بھول گئے جو عمرے پر جا رہے تھے اور ایسے ہی اونٹ سے نیچے اترے اور بیٹھ گئے؟ خادم نے پوچھا حضرت کیوں بیٹھے؟ آپ کو تو طہارت نہیں آئی، کیوں بیٹھے؟ تو عبداللہ بن عمر نے کہا خدا کی قسم مجھے طہارت نہیں آئی ہے، لیکن جس وقت حضور عمرے پر گئے تھے آپ نے یہاں طہارت فرمائی تھی، میں بھی آپ کی نقالی اتار رہا تھا، طہارت تو نہیں آئی ہے لیکن بیٹھ جاؤں، میرے حضور یہاں بیٹھے تھے۔ یہ ادا انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے۔ قرآن نے انہی کے بارے میں کہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، قرآن نے انہی کے بارے میں کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ آج ہم نوجوانوں کو طے کرنا چاہیے کہ جس مذہب نے عبادت کے اندر ان کے طریقوں کو پسند نہیں کیا ہے، کیا وہ مذہب اپنے ریئل زندگی کے اندر ان کے طریقے کیسے پسند کر سکیں گا؟ تو محرم الحرام کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جو محرم کے مہینے میں ایک روزہ رکھیں گا اللہ تعالیٰ ایک مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ پورے 30 دن کے اندر ایک روزہ رکھیں گا، ایک محرم کو، 2 محرم کو، 3،
حضور فرماتے ایک مہینے کا ثواب ملے گا ایک روزے کے بدلے۔ پھر حضور نے فرمایا جو 10 محرم کو روزہ رکھیں گا، عاشورے کا روزہ رکھیں گا، اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے 1 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ جو 10 محرم کو روزہ رکھیں گا، حضور فرماتے مجھے امید ہے اللہ اس کے پچھلے سال کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ کتنا فضیلت والا مہینہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے رمضان کے بعد سب سے بہترین روزے محرم کے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا حضرت روزے افضل کون سے؟ آپ نے کہا رمضان کے۔ پھر پوچھا افضل کون سے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا ایک مرتبہ میں بیٹھا تھا حضور کے ساتھ میں، ایک شخص نے سوال کیا افضل روزے کون سے ہیں؟ حضور نے کہا رمضان کے۔ پھر اس نے سوال کیا پھر افضل روزے کون سے ہیں؟ حضور پاک علیہ السلام نے کہا محرم کے۔ تو رمضان کے بعد محرم کے روزے افضل ہیں۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے جو 10 محرم کو عاشورے کے دن اپنے گھر والوں پر خرچ کریں گا، کھانے پینے کے سامان کو بڑھا دیں گا، تو سال بھر اللہ تعالیٰ اس کے گھر پہ برکتیں پیدا فرمائیں گا۔ روز جو کھاتے ہیں ایسے کچھ کھانے میں بڑھا دیں، جی بیوی بچوں کو کھلائیں اور خود بھی دسترخوان پر ساتھ میں کھائیں، تو اللہ تعالیٰ سال بھر تمہارے دسترخوان کو ہرا بھرا رکھیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اور سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں ہم نے اس حدیث پاک پر عمل کیا، جیسا لکھا تھا خدا کی قسم سال بھر ہم نے ویسا ہی پایا۔ جو لوگ 10 محرم کو کھچڑا بناتے ہیں، یہ 10 محرم کو کھچڑا کیوں بناتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 محرم کو شہادت ملی اور 72 آپ کے خاندان کے افراد کو بھی شہادت ملی کربلا کے میدان کے اندر۔ تو یہ روافض لوگ کھچڑا بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت ملی ہم کھچڑا بناتے ہیں۔ اصل لکھا کتابوں کے اندر جو 10 محرم کو کھچڑا بناتے ہیں یہ خوارج لوگ بناتے ہیں، جو امام حسین کی شہادت پر کچھ اناج کو ملا کر انہوں نے کھانا بنایا تھا جس کو کھچڑے کا نام دیا گیا۔ اور آج کتنے مسلمان ہیں جو صحیح عقیدے پر چلتے ہیں، دیندار نظر آتے ہیں، وہ بھی 10 محرم کو کھچڑا بنائیں گے۔ یہ خوارج کا طریقہ ہے جو امام حسین کی شہادت پر خوشی کے اندر بنایا گیا تھا، اور خوارج اسلام سے خارج ہیں، دشمنان اسلام ہیں، صحابہ کرام کے دشمن ہیں۔ یہ روافض یہ صحابہ کرام کے دشمن ہیں، جو کالے کپڑے پہنیں گے، تعزیہ، یہ سب صحابہ کرام کے دشمن ہیں، آپ کو نہیں پتہ ہے۔ تو 10 محرم کو خاص کھچڑا بنانا یہ خوارج کا طریقہ ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ 9 محرم کو بنائیے، 11 محرم کو بنائیے، 8 محرم کو بنائیے، کس نے آپ کو منع کیا ہے؟ لیکن 10 محرم کو بنانا کہاں لکھا ہے؟ شربت بنانا، جوس، ارے بھائی کہاں لکھا ہے؟ 9 کو بنائیے نا، پورے شہر کو شربت 9 کو پلائیے، کون آپ کو منع کر رہا ہے؟ 11 محرم کو شربت بناؤ، پورے شہر کو پلاؤ، اور یہ کہو کہ میں بس ایسے ہی پلا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ 12 محرم کو غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اس نیت سے کہ میں حضور نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو غریبوں کو کھانا کھلائے، اس لیے میں کھلا رہا ہوں، آپ کو ثواب ملے گا۔ تو 10 محرم کو کھچڑا بنانا اور جو کچھ روافض اور خوارج کھانا بناتے ہیں ان کے طرز پہ کھانا بنانا، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ تک جو ہوا سو ہوا، اب نہیں ہونا چاہیے۔ تو بزرگان دین، یہ محرم کا مہینہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شمسی اعتبار سے 360 دن اور قمری اعتبار سے 355 دن، کوئی دن کو اللہ نے منحوس نہیں بنایا ہے، سب اللہ کی دن ہے۔ یہ اور بات ہے
کہ محرم الحرام کی 1 تاریخ سے اسلام کا نیا سال شروع ہوتا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قمری تاریخ یہ ہماری تاریخ ہے۔ قمری تاریخ یعنی چاند کی تاریخ، اس تاریخ کو اللہ نے پسند کیا ہے۔ شمسی تاریخ کسے کہتے ہیں؟ 2022 چل رہا ہے، یہ شمسی تاریخ ہے۔ قمری تاریخ 1443 چل رہا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، یہ قمری تاریخ ہے۔ اگر چاند دکھ گیا تو 1 محرم کو قمری مہینہ بدل جائے گا، 1443 ہے تو 1444 بن جائے گا۔ اور قمری تاریخ کو ہی اللہ نے پسند کیا ہے۔ آپ رمضان کے روزے کب رکھتے ہیں؟ چاند دیکھ کر رکھتے ہیں۔ چاند دیکھنے کے بعد مہینہ بدلتا ہے۔ آپ بقرعید پر جو ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں، کب مناتے ہیں؟ اگر 1 تاریخ کو چاند دکھ گیا تو پھر ہم سمجھ جاتے ہیں اب فلاں تاریخ کو بقرعید آنے والی ہے۔ آپ زکوٰۃ کا نظام دیکھو، قمری ہے۔ شریعت کہتی ہے قمری سال کے اعتبار سے یہ صاحب نصاب کب بنا تھا۔ اگر کوئی بچہ 15 سال کا ہو جائے، بلوغت کی علامات نظر نہیں آئے، اب یہ دیکھنا پڑے گا قمری سال سے کتنے سال کا بنتا ہے۔ اگر 15 سال کا بنتا ہے اور بلوغت کی علامات نظر نہیں آتی تو شریعت کہتی ہے اب بالغ بن چکا ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی خاتون کو طلاق پڑ جائے، شریعت کہتی ہے قمری مہینوں کے اعتبار سے وہ اپنی عدت کے ایام گزارے۔ تو قمری مہینے کو اللہ نے پسند کیا ہے۔ لیکن آج کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو قمری مہینہ کسے کہتے وہ پتہ نہیں، محرم کسے کہتے پتہ نہیں، صفر، ربیع الاول، ربیع الآخر، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور پھر محرم، یہ 12 مہینوں کے نام تو مشکل سے یاد ہوں گے۔ تو ہمارا اصل معیار قمری تاریخ پر ہونا چاہیے، تنخواہ بھی قمری تاریخ پر ہونا چاہیے، کیونکہ قمری تاریخ کو اللہ نے پسند کیا ہے۔ ہمارے گھڑی کا ٹائم بھی جو ہمارے اپنے اختیار میں ہے وہ قمری اعتبار سے ہونا چاہیے۔ جو ہماری دکانوں کا حساب ہے وہ بھی قمری اعتبار سے ہونا چاہیے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا سورہ توبہ کے اندر، اگر امت قمری تاریخ کو بھلا دے تو پوری امت گنہگار بن جائیں گی۔ قمری تاریخ کا یاد رکھنا فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ یاد رکھ لے تو امت گناہوں سے بچ جائیں گی۔ تو آج کتنے ہمارے نوجوان ہیں جن کو پتہ نہیں محرم کا مہینہ کسے کہتے ہیں، قمری تاریخ کیا ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو یہ قمری سال شروع کیسے ہوا اس کی تاریخ بتلاتا ہوں، اور شمسی سال شروع کیسے ہوا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو ان کے ماننے والوں نے یہ شمسی تاریخ شروع کی تھی 2022، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہو کر 2022 سال ہو چکے ہیں۔ آپ کی پیدائش پر یہ تاریخ شروع ہوئی تھی۔ کون سی؟ شمسی تاریخ، انگریزی تاریخ، عیسوی تاریخ۔ اور قمری تاریخ شروع کب ہوئی؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ میں کرم کیا کہ اسلام مدینہ سے باہر نکل کر دور دراز تک اسلام پھیل چکا ہے، اور کئی ملکوں پر اسلام کی حکومت قائم ہو چکی ہے، اور آپ ہمارے بادشاہ اور امیر المؤمنین ہیں۔ جو کچھ آپ خط لکھتے ہیں اس پہ تاریخ نہیں ہوتی ہے۔ بھئی بادشاہ وقت ہیں، امیر المؤمنین ہیں،
آپ کے خط کی ایک اہمیت ہے۔ تو جو خطوط آپ کے پاس سے ہمارے ملکوں میں آتے ہیں تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے پہلا خط کون سا ہے، دوسرا خط کون سا ہے، کیونکہ تاریخ اس پہ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا رائے دو کہ اسلام کا پہلا مہینہ کون سا ہو اور پہلی تاریخ کون سی ہو۔ مختلف رائے سامنے آئی۔ کسی نے کہا جس وقت حضور پاک علیہ السلام کو وحی مبین کا سلسلہ شروع ہوا تھا اس مہینے سے ہم سال کا آغاز کریں۔ کسی نے رائے دی کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جس مہینے کے اندر ہوئی ہے اس مہینے سے اسلام کا پہلا مہینہ شروع کیا جائے۔ کسی نے کہا جس مہینے میں آپ کی وفات ہوئی ہے اس مہینے سے اسلام کا پہلا سال شروع کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے دور اندیش تھے۔ آپ نے کہا حضور کے پیدائش میں اختلاف ہے، بھائی آپ کے پیدائش تاریخ کنفرم نہیں، اختلاف ہے اس کے اندر، اور اگر ہم آپ کے پیدائش والے مہینے سے پہلا مہینہ اسلام کا شروع کریں گے تو نصارہ کی مشابہت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش پر اپنے مہینے کا سال کا آغاز کیا ہے۔ پھر آپ کی وفات سے اگر شروع کرتے ہیں تو آپ کی وفات پوری امت کے لیے ایک عظیم حادثہ ہے، ایک رنج اور مصیبت والا مہینہ ہے کہ آپ دنیا سے چلے گئے۔ انس بن مالک کہتے ہیں جس دن حضور پیدا ہوئے تھے اس دن پوری دنیا روشن بن گئی تھی، اور جس دن حضور دنیا سے چلے گئے اس دن پوری دنیا میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ تو آپ کے وفات والے مہینے سے اگر اسلام کا پہلا مہینہ شروع کیا جائے تو ہم یہ عظیم حادثہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو حضرت علی نے رائے دی اور حضرت عثمان بن عفان نے رائے دی کہ محرم کا مہینہ اور محرم کی 1 تاریخ کو سال کی پہلے تاریخ قرار دیا جائے اور محرم کے مہینے کو سال کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ محرم کا مہینہ پہلا مہینہ ہوگا اور محرم کی پہلے تاریخ اسلام کی پہلی تاریخ ہوگی۔ سن 17 ہجری کے اندر یہ مشورہ ہوا تھا، حضور کے وفات کے 17 سال کے بعد، حضور کی ہجرت کے 17 سال کے بعد، حضور کی ہجرت کے 17 سال کے بعد۔ پھر کیا ہوا؟ اصل بات یہ ہے کہ محرم کے مہینے سے جو اسلام کا پہلا مہینہ تاریخ طے ہوئی، تو اصل اس کی وجوہات یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس مدینہ کے لوگ آئے حج کے موقع پر، تو آپ نے حج کے موقع پر ان کو دین کی دعوت سنائی، قرآن پاک کی آیتیں سنائی، تو وہ انصار مدینہ 72 افراد تھے، 70 مرد 2 خواتین، سب نے ایمان قبول کیا اور کہا کہ آپ مدینہ پاک آ جائیں۔ تو محرم کے مہینے میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ پاک جانے کا ارادہ کر لیا تھا، اور ربیع الاول کے شروع ہفتے کے اندر آپ مدینہ گئے ہیں اور 8 ربیع الاول کو آپ مدینہ پاک پہنچے ہیں، لیکن ارادہ محرم کے مہینے میں کر لیا تھا اور خدا کے حکم کا انتظار تھا، تب اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیتے ہیں اور میں مدینہ پاک چلا جاؤں۔ اس سے پہلے آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم حبشہ کے طرف چلے جاؤ۔ 2 مرتبہ صحابہ کرام نے دین اور اسلام کے خاطر حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا تم مدینہ پاک چلے جاؤ۔ تو گویا صحابہ کرام محرم کے مہینے سے ہی مدینہ پاک کی طرف دین اور اسلام کو بچانے کے لیے ہجرت کر رہے تھے، اور ہجرت کوئی آسان کام تھوڑی تھا۔ ہجرت اتنا مشکل کام ہے کہ اللہ اس کے رسول کے لیے آپ کو گھر چھوڑنا پڑے گا، اللہ اس کے رسول کے لیے جس جگہ آپ پیدا ہوئے ہیں اپنے وطن کو چھوڑنا پڑے گا، جس وطن کے اندر آپ جوان ہوئے ہیں اپنے وطن کو چھوڑنا پڑے گا دین اور اسلام کے واسطے۔ تو
تو صحابہ کرام نے ہجرت کی. ہجرت اتنا آسان کھیل نہیں تھا. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے مکہ پاک سے مدینہ پاک کی ہجرت کی. خدا کی قسم راستوں کے اندر پیاس لگتی تھی, بھوک لگتی تھی, ہم پتے کھاتے تھے, بھوک کو مٹاتے تھے. حضرت مقداد فرماتے ہیں میں اور میرا ساتھی دونوں ہجرت کر رہے تھے مکہ پاک سے مدینہ پاک کی طرف, اور راستہ کتنا ہے؟ 450 کلومیٹر کا راستہ ہے, پیدل ہجرت. حضرت مقداد فرماتے ہیں بھوک لگتی تھی, ہم پتے کھاتے تھے, پیاس لگتی تھی, نہر کا پانی پیتے تھے, یہاں تک کہ مدینہ پہنچنے سے پہلے ہماری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آتا تھا بھوک لگنے کی طرف سے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی پاک علیہ السلام کی بڑی بیٹی ہے, انہوں نے ہجرت کی مکہ پاک سے مدینہ پاک کی طرف. تو جب لوگوں کو معلوم ہوا, کفار و مشرکین کو معلوم ہوا کہ نبی کی بیٹی مکہ چھوڑ کے جا رہی ہیں, پیچھے دوڑے. اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حمل سے تھیں, اونٹنی پر بیٹھی ہوئی تھیں. ایک ظالم نے تیر کو چلایا, جو تیر اونٹنی کو لگا, لیکن اونٹنی بچکی اور بتکی. زینب رضی اللہ تعالی عنہ اونٹنی پر بیٹھی تھی اور نیچے گر گئی. حمل بھی ساقط ہو گیا, حمل بھی خراب ہوا, زخم بہت زیادہ آیا. اور یہی زخم زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ پاک پہنچی تھی اس وقت آپ کا انتقال ہو گیا. یہی وہ زخم تھا جو مشرکین نے آپ کو مارا تھا ہجرت کرنے کی طرف سے. تو صحابہ کرام نے جو نئے سال کی شروعات محرم کے مہینے سے کی ہے بزرگان دین, یہ اس لیے کی ہے کہ محرم کے مہینے میں ہم نے کچھ کھویا تھا اور کچھ پایا تھا. کیا کھویا تھا؟ اپنے وطن کو کھویا تھا. کیا کھویا تھا؟ اپنے گھر کو کھویا تھا. کیا کھویا تھا؟ اپنے بال بچوں کو کھو دیا تھا. اور کیا پایا تھا؟ دین اور اسلام کو پایا تھا. محرم کا مہینہ مسلمانوں کو یاد دلاتا ہے دیکھو تمہارے اسلاف نے, تمہارے اجداد نے, تمہارے بزرگوں نے, تمہارے جو بڑے بھائیوں نے دین کے خاطر کتنی قربانیاں پیش کی ہیں. تم نے کبھی زندگی کے اندر ان کی قربانی کو فراموش مت کرنا, ان کی قربانی بھلا مت دینا. قومیں زندہ اسی وقت ہوتی ہیں جب وہ اپنے بزرگان دین کی قربانیوں کو یاد رکھتی ہے. قومیں زندہ اسی وقت رہتی, قومیں جو اپنے بزرگان دین کی قربانیوں کو یاد رکھتی ہیں, ان کی تاریخ کو یاد رکھتی ہیں کہ ہمارے بزرگان دین نے کیسے کیسے قربانیاں پیش کی ہیں. تو محرم کا مہینہ جو آج کل میں آنے والا ہے یہ ہمیں ہجرت کا پیغام دیتا ہے. دیکھو تمہارے اپنے اسلاف نے کیسے اللہ کے نام پہ قربانیاں پیش کی ہیں. اور محرم کا مہینہ یہ پیغام دیں گا, محرم کا چاند یہ سندیش دیں گا کہ تمہارے زندگی کا 1 سال کم ہو چکا ہے. تم 22 سال کے تھے, اب تم 23 سال کے بن چکے ہو. تم 19 سال کے تھے, اب تم 20 سال کے بن چکے ہو. تم 30 سال کے تھے, اب تم 31 سال کے بن چکے ہو. تم 50 سال کے تھے, اب تم 51 سال کے بن چکے ہو. تم 60 سال کے تھے, تم 61 کے بن چکے ہو. تم 70 کے تھے, تم 71 کے بن چکے ہو. یہ زندگی جو محرم کا مہینہ پیغام دیں گا کہ تمہارے زندگی کا 1 سال کم ہو چکا ہے, ذرا سنبھل کے چلنا ہے. اب ہم نے اپنے زندگی کا محاسبہ کرنا ہے. پچھلے سال محرم کے مہینے سے اس سال کے محرم کے مہینے تک میں نے کتنے نیک اعمال کیے, میں نے کتنے اچھے اعمال کیے, میں نے کتنے برے کام کیے. خود اکیلے میں بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرو, اپنا تجزیہ کرو, اپنے دل سے پوچھو میں نے کتنے نمازیں پڑھی, میں نے کتنے نمازیں چھوڑی. حدیث میں آتا ہے اس وقت تک اللہ نہیں چھوڑے گا جب تک تم سے سوال نہ کر لیں ہم نے جوانی دی تھی کہاں گزاری,
حدیث کے الفاظ ہیں، اس وقت تک اللہ نہیں چھوڑیں گے جب تک سوال نہ کر لیں ہم نے جوانی دی تھی کہاں گزاری، وقت دیا تھا کہاں لگایا، مال دیا تھا کہاں خرچ کیا، علم دیا تھا کتنا عمل کیا۔ 4 سوال میرا رب ہر ایک سے پوچھیں گا۔ آج ہم نے کتنا وقت برباد کیا، ہی ہو ہا کے اندر کتنا گھنٹوں ڈال دیا، غیبت، چغلی، بدگوئی، حسد کے اندر کتنا اپنا وقت ضائع کر دیا۔ رات کو چبوترے ہمارے بیٹھنے سے گرم ہو گئے، رات کے مصلے ہمارے نہیں آنے کی طرف سے خالی ہو گئے۔ رات میں 2 بج رہے آپ کو احساس نہیں ہو رہا ہے، رات میں 3 بج رہے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ پہ لگے ہوئے ہیں اور فیس بک پر لگے ہوئے ہیں، چیٹنگ پر لگے ہوئے ہیں۔ 3 بج رہے ظالم تجھے ہوش نہیں، 4 بج رہے تجھے ہوش نہیں، فجر کی اذان ہو رہی ہے، ظالم تجھ سے بڑا بے وفا دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے، تو بستر پہ سو رہا ہے، تجھ سے بڑا بے وفا دنیا میں ہو نہیں سکتا، تو خدا کو دھوکہ دے رہا ہے۔ فجر کی اذان ہو رہی ہے اور سوتے پڑا ہوا ہے، آندھے منہ پڑا ہوا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے بڑا خبیث ترین انسان وہ ہے جو فجر کی نماز کو چھوڑ دے۔ تیرے پاس ٹائم ہے رات میں چیٹنگ کرنے کے لیے، فیس بک چیک کرنے کے لیے، ارے اتنا اپنی جوانی پر کب تک اترائیں گا؟ ہم نے جوانوں کو اپنے ہاتھوں سے قبرستان میں دفن کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ زندگی موت کا کوئی بھروسہ ہے؟ نماز چھوڑ کے مرنا کوئی اچھی بات ہے؟ خدا کو چھوڑ کے مرنا کوئی اچھی بات ہے؟ کتنے جوانوں کو ہم نے اپنے کندھوں پر قبرستان پہنچایا ہے، کتنے بچوں کو اپنے ہاتھوں پہ قبرستان پہنچایا ہے، کتنے بوڑھوں کو ہائے ہائے توئی توئی کرتے مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کتنے لوگوں کے فون آئے، روح نہیں نکلتے، کوئی دعا پڑھیے، کیا دعا پڑھیں گے؟ زندگی ظالم خدا کے نافرمانی میں گزارا، آپ کیا دعا پڑھیں گے؟ محاسبہ کرو، میں نے کتنی فجر چھوڑی ہے، میں نے کتنی فجر چھوڑی ہے۔ ہمارے مشائخ کے بارے میں لکھا ہے ایک نماز بھی قضا ہوتی تو 7 دن تک غم کرتے تھے، میری نماز کیسی قضا ہوئی، خدایا میرا کون سا ایسا عمل جس سے تو ناراض ہو گیا، تو نے وقت پر پڑھنے کی توفیق نہ تھی۔ قرآن نہیں پڑھا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، میرا رب کہتا ہے ہم نے نماز کو وقت پر فرض کی ہے، بے وقت نہیں کی ہے۔ چاہے آپ بائک پر ہو، نماز کا وقت ہوگا، بائک کو سائڈ میں کھڑے کرو اور وہیں پر کھڑے کھڑے نماز پڑھو اگر آپ کو وضو ہے، کیونکہ نماز کو اللہ نے وقت پر فرض کیا ہے، وقت پر، بے وقت فرض نہیں کیا ہے۔ محاسبہ کرو میں نے کتنی ظہر کی نماز چھوڑی ہے، محاسبہ کرو میں نے کتنی عصر کی نماز چھوڑی ہے، پوچھو دل سے میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، میں نے ان آنکھوں سے کتنی بہنوں کو بد نظری کی ہے، کتنی خواتین کو بری نگاہ سے دیکھا ہے، میں نے اس زبان سے کتنے کے دل توڑے ہیں، میں نے اس زبان سے کتنی غیبت کی ہے، کتنی چغلی کھائی ہے، میں نے اس دل میں کتنے لوگوں کے لیے بدگمانی پیدا کر رکھی۔ پوچھو اپنے دل سے اگر یہ سب چیزیں ہیں، خدایا مجھے معاف فرما، میں آپ کا کمزور بندہ ہوں، اب اگر محرم کوئی سال نیا آ رہا ہے اب میری زندگی کو تبدیل فرما دیجئے۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ کے پاس دین عدلتے بدلتے رہتے ہیں، مانگنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں نے بہن کا حق کھایا ہے، پوچھو دل سے تو نے پورے پچھلے سال بہن کا حق کھایا ہے تو بہن کا حق ادا کرے۔ اے بہنا میں نے تیرا حق کھا گیا تھا، یہ تیرا حق ہے، یہ اتنے پیسے نہیں ہیں، میں سہولت سے تجھے پیسہ دے دوں گا لیکن خدا کے پاس میری پکڑ مت کرنا۔ کیا میں نے اپنے بچوں کے حق کھا گیا؟ کیا پچھلے 1 سال میں میں نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے یا نہیں کی ہے؟ کیا پچھلے 1 سال کے اندر کیا میں نے اپنی بیوی پر ظلم کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ ظلم کیا ہے، بیوی مجھے معاف کر دے، خدایا معاف کر دے، میں نے آپ کے کمزور بندے پر ظلم کیا ہے، اچھا سلوک کیا ہے، شکر خدا آپ کا شکر ہے، آپ نے مجھے بااخلاق بنایا ہے۔ پوچھو اپنے دل سے 1 سال کیسے گزارے؟ او میرے بھائیو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کر لو،
بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کر لو۔ بڑھاپے میں چلنا مشکل ہوتا ہے، قیام میں کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے، دانت بجنے لگتے ہیں، آنکھ بھی کام نہیں کرتی ہے، آنکھ بھی کام نہیں کرتی ہے، انسان بس ایسے پڑا رہتا ہے۔ یہ جوانی ہے، رات بھر بھی اگر آپ مصلی پر قیام کرو گے تو انشاءاللہ آپ کے پیر دکھنے والے نہیں ہیں، یہ جوانی ہے۔ قدر کرو بڑھاپے سے پہلے، فرصت کے وقت کو غنیمت جانو مصروف ہونے سے پہلے۔ او جوان بھائیو، آؤ خدا کی طرف، آؤ اپنے رب کی طرف۔ یہ دنیا میں کیا رکھا ہے، ایک دن جانا ہے، جانے سے پہلے انشاءاللہ ہماری قبر جنت کا باغیچہ بننا چاہیے، اس کی فکر کرنا ہے۔ ہم قبر میں جائیں، قبر کے ذرات ہمیں سلامی پیش کرے، قبر کے فرشتے سلامی پیش کرے، فجر کی نماز ہمارے سیدھے طرف آ کر کھڑے رہیں، قرآن کی تلاوت ہمارے سینے کے پاس کھڑے رہے، ہمارے سر کے پاس قرآن کھڑا رہے، سیدھے ہاتھوں فجر کی نماز کھڑی رہے، اس کی فکر کرنا ہے۔ یہ نیا سال ہمیں یہی دستک دیتا ہے، اے غافل انسان، تیرا ایک سال زندگی کم ہو چکا ہے۔ اللہ کریم پوری امت کو معاف فرمائے، مجھے معاف فرمائے، آپ کو معاف فرمائے۔ بولنے والا، سننے والے سب عمل کے محتاج ہے، اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔